بسم اللہ الرحمن الرحیم. درج نوم کے زیر درس طلاب، السلام علیکم، آداب. آج میں آپ کی نظر شوریدہ کاشمیری کی غزل کی یہ چند اشعار نظر کرنے آ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ان اشعار کی تشریح و توضیح بھی سماعت کراؤں گا. صاحبین بصر و نظر، غزل کو شوریدہ کاشمیری اپنے حب و محبت اور اپنے اضطرابی کیفیت کو یوں مرکوم کرتا ہے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے روز و شب کی کتاب نے مارا، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوے آنجناب نے مارا. شوریدہ کاشمیری یوں اپنا تخیل آفرین فرماتا ہے کہ زندگی کی اس کتاب کے اوراق جو روز و شب بدلتے جاتے ہیں، جو تسلسل میں کیفیات کو ہر ہمیشہ بدل دیتے ہیں، ان لمحات میں زندگی کا سفر رواں دواں ہوتا ہے، اور ان تمام کیفیتوں کو مد نظر رکھ کر میں اسی نتیجہ پر پہنچ چکا ہوں کہ زندگی، اس کی مثال ایک کتاب سے دی جاتی ہے. جس طرح ورق گردانی ایک کتاب کی کاری کرتا ہے اور ہر صفحہ پر نئی عبارت اس کو ملتی ہے، اسی طرح زندگی کے روز و شب اس میں انسان کو نت نئے موڑ اور مرحلے سامنے آتے ہیں. ہر موڑ اس کی زندگی کے لیے ایک نیا، ایک عجیب، ایک انوکھا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے قلب و ذہن کی کیفیت کو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ یہ تمام زندگی کی ظلمتیں، یہ لمحات، یہ دن رات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں جب تک ان لمحوں میں، ان شب روز کے ان اوقات میں اس سے وہ اپنا منزل مقصود مل جائے جو اس کا ہمیشہ اور اس کی دل اور اس کی روح کے روبرو ہونے کی تمنا اور آرزو ہے. وہ یہی ہے کہ جس لمحے میں انہیں جلوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، وہی لمحہ ان کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے اور زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے. زندگی تب تک بے قیمت ہے، زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک اس سے اپنی منزل کا جو مقصد ہے مل جائے. اور انسان بالعموم اور ایک شاعر مقدس کو بالخصوص اپنا مقصود، اپنا مطلوب جو اس کو زیر نظر، جو اس کو ذہن و قلب میں ہمیشہ یاد اور تر و تازہ ہوتا ہے، جس چیز نے اس کو اس تغزل میں پیوستہ ہونے کے لیے تیار کیا ہے، اور جس محبت نے، جس درد نے اس کو ایک شاعر بنایا ہے، اس درد، اس محبت
اس کیفیت کو جب تک نہ وہ ایک شاعر حاصل کر سکے، جب تک نہ اس کی تحصیل پر، اس کو حاصل ہونے پر اس کو اپنے وجود کا اور وہ حقیقی معنوں میں دیدار نصیب ہو جائے، تب تک اس کی زندگی کے لمحات ظلمتوں کی طرح کٹ جاتے ہیں۔ اس کی ان ظلمتوں میں صرف روشن، صرف بیضا اور صرف سب سے وضحا وقت اگر کوئی ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کو جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نمائی ظاہر ہو جائے، اس کے اس روحانی کیفیت کو پروان چڑھائے، اس کی اس فرش بری سے عرش مجید تک لے جائے، اور یہ وہی ہے، اور یہی وہی ذات اقدس ہے جس کا اس کو مطلوب و مقصود ہے، وہی کہ جو اس سے ملے اس زندگی میں، اس فانی زندگی کو، اس عارضی زندگی کو اگر کوئی شے، اگر کوئی چیز، اگر کوئی سرمایہ باقی بنا دیتا ہے، اس کو لافانی بنا دیتا ہے، وہ جلوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنی اس دلی کیفیت کو شورید کشمیری ان اشعار میں یوں مرقوم کرتا ہے۔